بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہم انسانوں پر دو طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ایک حق تو ہمارے خالق اور مالک کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور اپنی تمام مخلوقات میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اور اس میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات پر ہمیں برتری اللہ پاک نے عطا کی، اور یہ پوری کائنات اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی، ہماری خدمت کے لیے۔ زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی، آسمان اللہ نے ہمارے لیے بنایا، چاند سورج ستارے اور بے شمار مخلوقات اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ اس سے فائدہ دوسروں کو بھی ہے، لیکن یہ چیزیں اللہ نے ہماری اشرفیت کی وجہ سے ہمارے لیے پیدا کی۔ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک مہمان ہمارے یہاں آنے والا ہوتا ہے، لیکن اس ایک مہمان کے اکرام میں ہم بہت سارے لوگوں کو اپنے یہاں بلا لیتے، اور جو اس کی میزبانی ہوتی ہے، اس کی مہمانی کے لیے ہم جو کچھ تیاری کرتے ہیں وہ در حقیقت ایک آدمی کو سامنے رکھ کر کے وہ تیاری کی جاتی ہے، لیکن اس سے فائدہ سب کو پہنچتا ہے۔ ایک آدمی آیا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے آنے پر ہم نے کہا کہ بھائی پنکھا چالو کر دو۔ پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پنکھا نہیں چلایا گیا، لیکن جب ایک شخص آیا، اس کے اکرام اور احترام نے ہم نے پنکھا چالو کروایا، تو ظاہر بات ہے پنکھا چلے گا تو اس سے جو نفع ہے وہ سبھی کو پہنچے گا۔ یہی حال اس دنیا کا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی، یہ کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی، ساری چیزوں کو اللہ نے ہماری خدمت اور سیوا کے لیے پیدا کیا، لیکن ان چیزوں سے فائدہ نفع دوسری مخلوقات کو بھی۔ تو ایک حق ہم پر اپنے خالق اور مالک کا ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا حق۔ اس میں زیادہ تر عبادتیں ہیں، جیسے نماز ہے اللہ کا حق ہے، روزہ ہے اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ ہے اللہ کا حق ہے، حج ہے اللہ کا حق ہے۔ ان میں عبادتیں زیادہ تر ہیں، اور یہ اللہ کا حق ہے، اسی لیے اس کی ادائیگی کے ساتھ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی میں ہم سے ریاکاری نہ ہو۔ ہم نماز پڑھیں تو کس کے لیے پڑھیں؟ اللہ کے لیے پڑھیں۔ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں تو ہم یہ نماز اللہ کے لیے پڑھیں، اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نمازی ہوں، نوافل کی کثرت کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں شہرت کے لیے ہم یہ نیکی نہ کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کا حق ہے اور ہم اللہ کے لیے یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ اگر اس میں ہم نے کسی اور کو شامل کیا تو اللہ پاک اسے قبول نہیں کریں گے، اللہ پاک اسے قبول نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع اللہ بہ، کہ کوئی شخص اگر کوئی عبادت کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے یا
کوئی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھ کر کے میری تعریف کرے، تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ کے حق کی ادائیگی میں ہم نے دوسروں کو بھی شامل کر لیا، ظاہر بات ہے یہ عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نماز شرف قبولیت نہیں پائے گی۔ اور کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو یہ عبادت، اس کا اجر و ثواب اسے دکھائی نہیں دے گا، تو اللہ سے پوچھے گا، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم نے یہ چاہا تھا کہ لوگ تم کو دیکھیں، تم کو اچھا سمجھیں، تمہاری تعریف کریں، تو ہم نے دنیا میں یہ کام کروا دیا تھا۔ یعنی تم جو چاہتے تھے وہ تم کو دنیا میں دے دیا گیا، آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ من سمع اللہ بہ، جو آدمی اپنی تعریف سننے کے لیے کوئی نیکی کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، اللہ پاک دنیا میں لوگوں سے اس کی تعریف کروا دیتے، اور کل قیامت کے دن یہ کہہ دیا جائے گا کہ نماز پڑھنے سے تمہارا جو مقصد تھا، چاہت تھی، وہ پوری ہو گئی۔ تم چاہتے تھے کہ لوگ تم کو کہیں کہ بڑا عبادت گزار ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے، تم چاہتے تھے، ہم نے تمہاری تعریف کروا دی، اب آخرت میں اس نماز پر تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانے والی عبادتوں میں اگر آدمی ریاکاری کرے گا تو کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی کہ یہ میرا حق تھا اور اس میں تم نے دوسروں کو کیوں شامل کیا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ریاکاری شرک اصغر ہے، ایک آدمی مشرک ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات کی بھی عبادت کرتا ہے، وہ مشرک ہے، اس نے اللہ کے ساتھ عبادت میں اور کو شریک کر لیا، شامل کر لیا، وہ مشرک ہے۔ تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا یہ شرک اصغر ہے، اگرچہ تم اس کی پوجا نہیں کیے، لیکن اس عبادت کی ادائیگی میں تم نے اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خوش کرنا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی دکھانے کی نیت کر لینا، یہ تمہاری طرف سے معاملہ تھا، ریاکاری ہے، اجر و ثواب تو ملے گا نہیں، اللہ کی طرف سے اس پہ پکڑ ہوگی۔ تو حقوق اللہ میں عبادتیں ہیں، اور ان عبادات کے تعلق سے یہ معاملہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جب بندہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے تو یہ معاملہ بندے کا اور اللہ کا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہماری عبادتوں سے اللہ کی شان و عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک جتنے انسان ہیں، یہ سب کے سب مل کر کے فرد واحد کی طرح اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہ کرے، سبھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے، تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اسی کے برعکس اگر ساری دنیا مل کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، کوئی ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا، اللہ کے لیے کوئی نیک کام کرنے والا نہ ہو، تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات سے اللہ بے نیاز ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ حقوق اللہ میں، یعنی اللہ کے حق کی ادائیگی میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، بے نیاز ہے وہ، تمہاری عبادت سے نہ اس کو کوئی فائدہ نہ اس کو کوئی نقصان، تو اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ اللہ نے ایک بات کا اعلان کیا ہے
کہ شرک کی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا، مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا. یہ اللہ کا اعلان ہے. اور اس کے علاوہ اگر بندوں سے اللہ کے حق کی ادائیگی میں کوئی کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، تو یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے. اللہ پاک چاہیں گے تو معاف کر دیں. اور ہمیں اللہ کی رحیم و کریم ذات سے امید ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو عام معافی ملے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے جب رحمت پیدا کی تو اس کے 100 حصے کیے، اور ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا، اور 99 حصے رحمت کے اللہ پاک نے اپنے پاس رکھے، اور کل قیامت کے دن اس کا مظاہرہ فرمائیں گے. میں نے اس سے پہلے واقعہ سنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر میں پیش آنے والے واقعات میں سے کچھ واقعات ہمیں بتائے. ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور پیشی کے بعد اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے لیے سزا طے کر دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. تو جب اس کو یہ حکم ہوگا تو وہ سرپٹ دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا. فرشتے اس کو حیرت سے دیکھیں گے کہ اس کے لیے سزا کا فیصلہ ہوا ہے، جہنم میں ڈالا جانا ہے، اور یہ اس طرح دوڑ کر کے جا رہا ہے جیسے کوئی نعمت اور انعام ملنے والا ہے. اس کے بعد ایک شخص کی اور پیشی ہوگی، اس کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور جب وہ جانے لگے گا تو 2-4 قدم آہستہ آہستہ چلے گا، مڑ کر کے رک کر کے عرش الہی کی طرف دیکھے گا. پھر 2-4 قدم چلے گا، پھر رک کر مڑ کر عرش الہی کی طرف دیکھے گا. فرشتوں کو حیرت ہوگی کہ ایک تو سرپٹ دوڑتا ہوا گیا اور ایک چل ہی نہیں رہا ہے. اللہ عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتا ہے. فرشتوں کو ان دونوں فیصلوں میں جو کچھ دکھائی دیا اور جس بات کو انہوں نے محسوس کیا، اللہ پاک نے حکم دیا کہ دونوں کو واپس بلایا جائے. دونوں کو واپس اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا. فرشتوں کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے پوچھا کہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا تھا اور تم جہنم کی طرف سرپٹ دوڑتے ہوئے جا رہے ہو، جہنم کوئی بہت اچھی جگہ ہے کیا؟ تو وہ جواب دے گا کہ اللہ اچھی جگہ تو نہیں ہے، جہنم تو تیرا عذاب ہے، لیکن دنیا میں نے تیری نافرمانی کی تھی، آج اس کی سزا یہ ملی کہ مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. آج تیرا حکم ہے کہ جا جہنم میں، تو میں تیرے حکموں کی تعمیل میں دوڑتا ہوا جا رہا تھا کہ ساری زندگی تو نافرمانی کی ہے، ایک بات تو اللہ کی میں مان لوں. دوسرے سے پوچھیں گے تجھ کو بھی تو یہی حکم ہوا تھا جہنم میں جانے کا، تو کیوں رک رک کر مڑ مڑ کر کے دیکھ رہا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تیرے محبوب نبی نے ہمیں بتایا کہ جب آپ نے رحمت پیدا کی تھی تو اس کے 100 حصے کیے تھے، اور ایک حصہ رحمت کا آپ نے دنیا میں اتارا تھا جو پوری کائنات میں تقسیم کیا گیا، تمام مخلوقات میں تقسیم کیا گیا. ہمارے آقا نے بتایا کہ بھیڑیے کی خونخوار مادہ جنگل میں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، صرف اسی جذبہ رحمت کا کچھ حصہ اس کو ملا ہوگا، اس کی وجہ سے. آج ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں دل بھر آتا ہے، یہ جذبہ رحمت ہے. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ جذبہ رحمت ہے. ہمیں تکلیف نہیں ہے، تکلیف کسی اور کو ہے، لیکن یہی رحم کا جذبہ جو ہمیں رونے پر مجبور کر دیتا ہے. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بھر آتا ہے، اور تمام مخلوقات میں رحمت تقسیم کی گئی ہے. ہر ایک کو اس میں سے کیا ملا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے اثرات ہم محسوس کرتے.
تو وہ شخص کہے گا کہ ایک حصہ رحمت کا دنیا میں آپ نے اتارا تھا اور 99 حصے رحمت کے آپ نے اپنے پاس رکھے. ہمارے آقا نے ہمیں خبر دی تھی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی 99 رحمت کا مظاہرہ فرمائیں گے. آپ نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کیا، میں سوچ رہا تھا کہ اب جذبہ رحمت جوش میں آئے گا، اب اللہ پاک مجھے روکیں گے اور اپنا فیصلہ تبدیل فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے نبی کی بات سچ ہے، میرے نبی نے سچ بتایا ہے، اور جذبہ رحمت کا ایک حصہ دنیا میں اور 99 حصے رحمت کے آج ہمارے پاس ہیں. اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ اسی رحمت کے طفیل تم دونوں کو جنت میں ڈالا جا رہا. اللہ بے نیاز ہے، لیکن اللہ نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، اور دونوں کو بھرنے کا وعدہ کیا. جہنم میں تو جائیں گے، یہ مشرکین اور کافرین ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور معمولی معمولی بہانوں پر اللہ مغفرت فرمائیں گے، بخشش فرمائیں گے، درجات بلند فرمائیں گے اور جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے، معمولی معمولی بہانوں پر. اس لیے کہ اللہ پاک نے جنت کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا. اور ہمیشہ اس دنیا میں اللہ کو نہ ماننے والے کافر، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے مشرکین، ان کی تعداد زیادہ ہے. آج پوری دنیا آپ دیکھ لو، اس میں اہل ایمان کتنے ہیں؟ 1/4. 3/4 ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یا مانتے بھی ہیں تو اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی پوجا اور پرستش کرتے ہیں. 3/3 ایسے ہیں. اور یہ حالات جیسے زمانہ گزرتا رہے گا حالات بدلتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا، پھر قیامت آ جائے گی. اگر یہ دنیا باقی ہے تو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے والوں کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک ہم رہیں گے دنیا رہے گی، اور جس دن ہم نہیں رہیں گے یہ دنیا بھی نہیں رہے گی. ایمان کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے. اور اللہ کا نام لیتا کون ہے؟ جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. جس دن یہ دنیا اللہ کا نام لینے والوں سے خالی ہو جائے گی، اللہ اس دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے، جس کو قیامت کہتے ہیں. تو حقوق اللہ میں معافی ملے گی. دوسرا حق ہے حقوق العباد، بندوں کا حق. اور یہ بندوں کا حق اللہ نے اس لیے جاری کیا ہے کہ ہم بندوں کے، تاکہ دنیا کا یہ نظام بہتر طریقے سے چلتا رہے. ہم بادشاہ کا بھی حق ادا کریں اور رعایا کا بھی حق ادا کریں. ہم ماں باپ کا بھی حق ادا کریں، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کریں. ہم اپنے دوستوں کا بھی حق ادا کریں، اپنے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کریں. ہم انسانوں کا حق ادا کریں تو جانوروں کا بھی حق ادا کریں، جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. بندوں کا حق، اللہ کی مخلوق کا حق. اور یہ اس لیے تشکیل دیا گیا ہے تاکہ دنیا کا یہ نظام قائم رہے اور دنیا کا یہ نظام بہتر طریقے سے چلتا رہے. جہاں حقوق کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے وہاں نظام بہتر ہوتا ہے. کہ ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، ماں باپ ہمارا حق ادا کریں. ہم اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کریں، بیوی بچے ہمارا حق ادا کریں، تو گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے. اور جب سماج میں رہتے ہوئے ایک انسان دوسرے انسان کا حق ادا کرتا رہتا ہے، حقوق کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے، کوتاہی نہیں ہوتی، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کوئی کسی کا مال نہیں چوراتا، کوئی کسی کے خلاف سازش نہیں کرتا، کوئی کسی کے ساتھ لوٹ پاٹ نہیں کرتا، کوئی کسی کو مارتا جھوڑتا نہیں ہے، تو سماج میں بھی
ایک ایسا معاشرہ تشکیل پاتا ہے جس میں سب کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہتے. تو بندوں کا حق اللہ نے اس لیے عائد کیا کہ نظام حیات تشکیل پائے، سماج اور معاشرے میں، دنیا میں سب امن و امان اور شانتی کے ساتھ رہے، اور اس کا نام ہے اخلاق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کو بہترین اخلاق عطا کیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے تھے وہیں بندوں کے بھی تمام حقوق ادا کرتے تھے. آپ نے خود فرمایا بوئست لیتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا اسی لیے ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. آپ کو اللہ پاک نے یہ سرٹیفکیٹ عطا کیا کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. جس دن دنیا اپنے نبی کے طریقے پر اور اللہ کے لائے بھیجے ہوئے دین اور شریعت پر آ جائے گی، آپ یقین مانو دنیا خیر سے بھر جائے گی. ہر ایک کی جان محفوظ رہے گی، ہر ایک کا مال محفوظ رہے گا، ہر ایک کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی، سب چین سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے. آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے متعلق سوچیں اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. آج یہ چیز ختم ہوتی جا رہی، برائے نام باقی رہ گئی. ہم اپنا حق وصول کرنے کے لیے بارہا سوچتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی کا حق ادا کرنے کے لیے ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں اور ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرتے. بس چل رہا ہے چلنے دو، ایسا معاملہ رہتا ہے. تو ہم میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے، یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوں، ہم اللہ کا بھی حق ادا کریں اور ہم بندوں کا بھی حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اللہ پاک درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، لیکن بندوں کا حق اللہ پاک اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ معاف نہ کرے. جب بندہ معاف کرے گا پھر اللہ پاک کو اختیار ہوگا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بندوں کے حق ضائع کیے تھے، اب اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. اس لیے حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کا حق ادا کرنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے. کل قیامت کے دن حقوق اللہ میں تو معافی ملے گی، حقوق العباد کے لیے معافی اس وقت اللہ پاک کی طرف سے ملے گی جب بندہ معاف کرے گا. اور وہاں پر معاملہ دشوار یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی نجات، اپنی بخشش کی فکر دامن گیر ہوگی. ہر آدمی نیکی نیکی کا محتاج ہوگا. جس کا حق ہم پر ہے وہ چاہے گا کہ مجھے مل جائے، معافی بہت مشکل ہوگی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ بتاؤ میری امت میں مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس کاروبار نہ ہو، جس کے پاس سواری نہ ہو، جس کے پاس پہننے کے کپڑے مختصر ہو، کھانے پینے کے سلسلے میں محتاج ہو. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس آدمی یہ نہیں. میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب آئے گا تو نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، پہاڑوں کی طرح نیکیاں ڈھیر لے کر کے آئے گا. لیکن دنیا میں بندوں کا حق ضائع کیا تھا. جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا، حقدار لوگ آئیں گے، اپنا حق مانگیں گے اور اللہ پاک اس کے حق کے بقدر اس کی نیکیوں میں سے اتنی نیکی لے کر اس کو دے دیں گے. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ ساری نیکیاں جو یہ لے کر کے آئے گا ختم ہو جائیں گی.
لیکن حقدار باقی رہیں گے۔ اب حقدار جو حق مانگیں گے تو اللہ پاک ان کے حق کے بقدر مانگنے والے حقدار کے نام اعمال سے اتنا گناہ نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے۔ اور حضور نے جو بات فرمائی اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے بڑی عجیب و غریب بات کہی کہ ایک آدمی دنیا میں زنا نہیں کیا تھا، لیکن کل قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں زنا آ جائے گا۔ کیسے آئے گا؟ بتایا ایسے آئے گا۔ شراب نہیں پی تھی، شراب پینے کا گناہ، ڈکیتی نہیں ڈالی تھی، ڈکیتی ڈالنے کا گناہ، چوری نہیں کی تھی، چوری کرنے کا گناہ، یعنی ہر طرح کے گناہ جو اس نے دنیا میں کیے بھی نہیں تھے لیکن اللہ کے بندوں کا حق مارا تھا، تو وہ جو گناہ کیے تھے جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے نام اعمال سے گناہ نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس لیے یہ دنیا، یہ زندگی مختصر ہے، کون کتنے دن رہے گا کسی کو پتہ نہیں۔ جب جانے کا وقت آتا ہے کوئی بھی چیز سبب بن جاتی ہے۔ بیماری ہو گئی، اب ڈاکٹر لوگ علاج کر رہے، ایک وقت آتا ہے ڈاکٹر لوگ جواب دے دیتے اچھا بھلا تھا، مہینے بھر میں، 15 دن میں، 10 دن میں، ہفتے دن میں سب کھیل ہو جاتا ہے، کب کس کا بلانا آئے گا پتہ نہیں۔ لیکن ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، جانا ہے، اس لیے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری نجات کے لیے کر کے جانا چاہیے تو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔